نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ کہہ دو اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی معظم تو انہی کو پائے گا۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر ایک شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 تلاوت کی ہیں، اور جن کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ سے مباہلہ کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلہ کے لیے آؤ، ہم اور تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پہ نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن مجید کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اس طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ دیکھتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سورہ جمعہ میں محترم ناظرین اسی طرح کی انہیں دعوت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ جمعہ اور آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے یہودیوں، اے نبی معظم، ان یہودیوں سے آپ فرما دیں، ان زعمتم، اگر تمہیں گمان ہے، اگر تمہیں حسن ظن ہے
अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन्नास, कि तमाम लोगों में से, तमाम लोगों के अलावा तुम ही अल्लाह के वली हो। तुम्हें अगर ये हुस्न ज़न है, तुम्हें ये गुमान है, तुम्हारा ये दावा है, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, फिर तुम मौत की तमन्ना करो, मौत मांगो अगर तुम सच्चे हो। इसी तरह सूरह अल-माइदा आयत नंबर 18 में अल्लाह फरमाते हैं, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। अल्लाह फरमाते हैं, ये यहूदी कह दिन का दावा है, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के बेटे हैं, औलाद हैं और उसके प्यारे हैं। और ये भी कहा करते थे, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। सूरह बकरा आयत नंबर 111 में अल्लाह फरमाता है, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। कहते हैं जन्नत में यहूदियों और नसरानियों के अलावा कोई नहीं जाएगा। जन्नत में सिर्फ यहूदी और नसारा ही जाएंगे। इसलिए उन्हें कहा गया कि आओ इस बात का फैसला कर लेते हैं। दोनों फरीक मैदान में निकल कर अल्लाह से दुआ कर लेते हैं, हम में से जो झूठा फरीक होगा अल्लाह को उसके झूठ का इल्म है, अल्लाह उसे हलाक करेगा। इसके लिए तैयार नहीं हुए ये कौम। और इसी तरह जब नजरान के नसरानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, काफी बहस व मुबासा हो चुका, तो उनसे भी यही कहा गया था, फकुल तालो, ए नबी मुअज़्ज़म इन्हें कहे आओ, नदू अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसाकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए नबी मुअज़्ज़म इन्हें कह दें कि हम भी अपनी औलादों को ले आते हैं, तुम भी अपनी औलादों को ले आओ। हम भी अपनी औरतों को मैदान में ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को मैदान में ले आओ। हम खुद भी मैदान में आते हैं, तुम खुद भी मैदान में आ जाओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर हम बद्दुआ करते, फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह झूठों पर लानत भेजे, हलाकत भेजे। तो जब ये आयत आई कि हम तुम दोनों अपने अपनी औलादों और बीवियों को लेकर निकले, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो झूठों पर अपनी लानत फरमाए। लेकिन वो आपस में कहने लगे, नजरान के नसरानी के, हरगिज़ इस नबी से मुबाला ना करना, फौरन बर्बाद हो जाओगे। चुनाचे मुबाले से इनकार कर दिया, झुककर सुलह की और दबकर जिजिया देना मंजूर कर लिया, लेकिन ईमान लाना मंजूर नहीं किया। आपने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके साथ अमीन बनाकर भेज दिया। तो मोहतरम नाज़रीन, ख्वाजा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुनाफिक को हयात दुनियावी की हिर्स काफिर से भी ज़्यादा होती है। ये यहूदी तो 1,000 साल की उम्र चाहते हैं, हालांकि इतनी लंबी उम्र भी उन्हें इन अजाबों से निजात नहीं दे सकती। मोहतरम नाज़रीन, अब हम ज़रा इबारत की तरफ आते हैं। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरति इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन्नासि वतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी मुअज़्ज़म इन्हें कह दें, अगर तुम आखिरत की ज़िंदगी चाहते हो जो अल्लाह ने खालिस तुम्हारे लिए बनाई है दूसरे लोगों के अलावा, तो मौत की तमन्ना तो करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वलन यतमन्नऊहु अबदम बिमा कद्दमत अयदी। अल्लाह फरमाते हैं, नबी मुअज़्ज़म ये कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे
بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کی بدعمالیاں ہیں، جو ان کی نافرمانیاں ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں سوچ رہا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے جھٹلایا ہے، ہم نے قرآن مجید سے کفر کیا ہے، ہم نے آخری نبی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھٹلایا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے جو ظالم لوگ ہیں، گھاٹا پانے اور خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اے اللہ کے رسول آپ ان میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص ان کو پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی بڑھ کر، یہ جو کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے کوئی نہیں جائے گا، تو پھر جنت میں جانے کے لیے تو موت ضرور ہونی چاہیے نا، موت آئے گی تو جنت جائیں گے، اس لیے زندگی ختم ہوگی، موت کا دروازہ کھلے گا تو پھر آگے آخرت ہوگی، آخرت میں جنت ملے گی نا، اس کے لیے تو موت کا طلب کرنا تو ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں پتہ ہے ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں، یہ ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر یہودی، ہر نصرانی یہ چاہتا ہے اسے 1,000 سال کی زندگی دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر انہیں یہ زندگی دے بھی دی جائے، اتنی بڑی زندگی، وہ بھی مزاحمت، وہ بھی نہیں روک سکتی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو وہ کچھ کر رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہاں پر جو واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ بما یعملون، جو وہ کام کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے۔ یعملو کا صیغہ جو ہے یعملون فعل مضارع، اس میں حال بھی ہے، اس میں مضارع فیوچر بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، دونوں ٹینسز کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ اب اسی آخری آیت پہ واللہ بصیر بما یعملون، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اللہ نے اس وقت ہمیں زندگی سے نوازا ہے، انسانیت سے نوازا ہے، ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ اللہ ایک منصف ذات ہے، اللہ عادل ذات ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اگر ہم نے بھی، ہمارے بھی کرتوت، ہماری بھی بدعمالیاں ایسی رہیں تو ہمیں بھی جہنم کی طرف لے جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی چیز کو دل میں بسا کر، اس نظریہ کو اس پر اپنا ذہن بنا کر کہ اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے، جب ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے، ہم چاہے رات کے اندھیروں میں، ہم دن کے اجالوں میں، ہم تنہائی میں، ہم خلوت میں، ہم جلوت میں، ہم جو نیکی یا برائی کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا، جب جا کے ہم صحیح کام کریں گے، ہمیں پتہ ہوگا جو بھی ہم برا کام کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور اللہ ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھے، ہمیشہ اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث و قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔